کہ میرے عزیزوں یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے سید البقاع، یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید الصخرہ، گنبدوں میں اگر کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے متعلق فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا، اور ایک نہیں تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصی کے ارد گرد دفن ہیں، آرام فرمائیں۔ جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں 30,000 نبی دفن ہو، اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے ہیں، یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا اور قیامت وہی آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے
تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں. یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتا مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے. جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے. خبردار خبردار تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے. جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا. اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی. بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے. وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا. بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں. وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے. وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں. میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک. اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا. کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے. میرے عزیزو آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں. پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں. آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے. پوری طاقت تمہاری ایک جگہ. میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے اور
मुजाहिदीन को ये आतंकवाद कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं। जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, वो आतंकवाद हैं, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दोगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे, रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है। क्यों नहीं बोलते उसके मुतालिक? क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं, इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास मौजूद है। ताकतों की पूजा करना और बड़ी बड़ी ताकतों को सलाम करना, ये इनकी फितरत में दाखिल है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हर वक्त ये फैसला रखते हैं कि जो गरीब है, जो मजलूम है, वो चाहे एक सिक्का भी ना रखता हो, हम उसकी हिमायत में हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस्लाम की खासियत है। हम ताकत और कुव्वत और तख्त को देखकर किसी की हिमायत में नहीं खड़े होते, बल्कि हक और बातिल को देखकर अगर मजलूम छोटी सी जगह पर भी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। इस्लाम में हो या ना हो, अगर वो मजलूम है तो उसकी आवाज हम उठाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, जिसको अपनी ताकतों पर खूब भरोसा था, मैं एक बात अर्ज करता हूं, मुसलमानों आज जागने की जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। तुम्हारे दिमागों पर यह पट्टी डाली गई है और ये बिठाया गया है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, तुम्हारे इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी आवाज उठाने से कुछ नहीं होता। रब तबारक व तआला ने तुम्हें यह जाहिर कर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा था, उस छोटे सी इलाके में, गजा पट्टी में, बड़ी बड़ी दुनिया की 4 तंजीमें, खुफिया खबर रसा एजेंसियां मौजूद हैं, जो उनकी खुफिया खबरें हर वक्त पहुंचाती हैं। वो इजराइल की भी है, अमेरिका की भी है, और सऊदी अरब की भी है, और इजिप्ट की भी है। 4 बड़ी बड़ी कंट्रीज की खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, और सबकी सब खुफिया खबर रसा एजेंसियां फेल हो गई, नाकाम हो गई। उसके बावजूद इजराइल के दरिंदों को यह वहशतनाक चीज देखनी पड़ी। दुनिया आज इसमें हैरत में है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे फेल हो गया, ये सिस्टम कैसे काम नहीं कर सका, हमें पहले से इत्तिला कैसे नहीं मिली। मैं कुरान पढ़ करके बताता हूं, मेरा रब फरमाता है, वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। काफिर मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, और अल्लाह की खुफिया तदबीर गालिब आती है। अल्लाह करीम जब खुफिया तदबीर फरमाता है, सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, दुनिया की ताकतें हेच हो जाती हैं। आप कभी ये मत समझना कि दुनिया के पास बहुत बड़ी ताकतें हैं। नहीं मुसलमानों, ईमान इसका नाम नहीं है। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अल्लाह को पामर भी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। उनके पास यूरोप की मशीनों का सहारा है, लेकिन मुसलमान को अपने रब की ताकत पर भरोसा है। मेरा रब गालिब हिकमत वाला है और वो कुदरत वाला है। जिस वक्त रब ताला चाहे, क्या आपने तारीख नहीं पढ़ी, वो अगर अपने नबी की हिफाजत करना चाहे तो मकड़ी के जाल से हिफाजत करता है, कबूतरी के अंडे से हिफाजत करता है। वो अपने हबीब की हिफाजत करना चाहे और किसी नबी की हिफाजत करता है, मछली के पेट में रख करके यूनुस की हिफाजत कर रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल करके भी उस तपिश से बचा रहा है, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चल रही है, फिर भी उस छुरी से बचाने वाला मौला कौन है। और समंदर में उतर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फौज को रास्ते देने वाला मौला कौन है। आप जानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाला, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखने वाला, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदरों में रास्ता देने वाला वही खुदा है जो अपने हबीब को
कुफार मक्का के हर जुल्म से बचाने वाला, उनके रात के मंसूबों को खाक में मिलाने वाला, मेरे हबीब को उन काफिरों के सामने से ऐसे गुजारने वाला कि वो काफिरों की आंखें हमेशा के लिए अंधी होकर रह जाए। वो मौला कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो अल्लाह हई और कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो। आज दुनिया के इन हालात को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। आप ये सोचते होंगे हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ बैठकर क्या करें। मैं तो इस बात को कहूंगा, आप व्हाट्सएप जिहाद में मसरूफ न रहे, इधर की उधर चीजें शेयर करते हुए घर में बैठ करके रात भर अपनी मुरगन ग़िज़ाओं में और बिस्तरों पर सोते रहे। नहीं, अगर तुम्हारा दिल रोता है किसी एक बच्चे की आह पर, तुम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन किसी गरीब की एक दर्द पर तुम्हारा दिल रोता है, अल्लाह की बारगाह में वो भी लिखा जाता है, वो भी लिखा जाता है और तुमको उनके शरीकों में शुमार किया जाता है। तुम अगर रिक्कत के साथ बैठ करके दुआ करते हो, सोचो आज आप अपने घर में हैं, तुम्हारा बेटा निकला, जवान बेटा निकला, उसकी खबर आई कि अचानक उसकी लाश कहीं तड़पती हुई नजर आई। जैसे खबर सुनोगे तुम्हारा खाना पीना हराम हो जाता है, तुम्हारे घर बार का चैन और सुकून गारत हो जाता है। क्या होता है जब अपना एक जवान बेटा कहीं किसी हादसे में इंतकाल होने की खबर भी आ जाए, बेचैनी और घर में कोहराम मच जाता है। ये चीज क्यों होती है? क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक है, जिस्मानी भी रूहानी भी ताल्लुक है अपने बेटे से। और मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़ुन तुदअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मेरे आका फरमाते पूरे मोमिन जितने भी दुनिया में हैं, सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह। मेरे आका फरमाते एक जिस्म की तरह है, अगर एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आ जाता है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। आज तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए, जिस वक्त इन हालात को देखो तुम्हारा दिल रोए, तुम्हारी बेकरारी बढ़ जाए, तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाए और बारगाह रब्बुल इज्जत में गिड़गिड़ाओ कि मौला अगर हमारे बुरे अमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे भाइयों पर अगर यह आफत आई है तो मैं तौबा करता हूं। मैं वाला है जालिमों, 40,000 नहीं 50,000 लोगों को फिलिस्तीन में तुमने ना हक मार दिया, उस पर कोई बैठक नहीं करते। मौत इतनी आसान है इंसानों की, जंग जिससे है, मुकाबला जिससे है, तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है, इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर, बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था, उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नुजुमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले। अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वो औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी, कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है, एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में।
ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے، کیا کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو۔ وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے، وہ کس کے درد کو دیکھے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے، حالات ایسے۔ دوسرے ایک وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی، دوائیاں نہ جائیں اس پر پابندی۔ دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو۔ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا، یہ اس کا انسانی حق ہے۔ دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں۔ مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے؟ سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر، تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو، حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا، درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا۔ جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے، یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پایا ہے۔ نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے، اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے، کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی، سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا، اور حملہ کیا اسی بنیاد پر۔ 20 سال ہو گئے آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا، کہیں نہیں۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتا ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے، آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد دیکھو تو پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے، قبریں ہیں وہاں پر، پوری قبریں ہیں، لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ موت اتنی عام کر دی گئی تھی، ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے؟ اللہ کی پناہ، بہت سخت قسم کے، دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، ہر طرح کی، ان پر کتے چھوڑ دینا، ان کی شرمگاہیں کاٹنا، ان پر پیشاب کرنا، ہر چیز جو انسانیت سوز ہے، انسانیت کو جلا دینے والی، یہ ساری حرکتیں کی گئی۔ دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں، کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ پہ ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا، قتل اتنا بڑھ جائے گا۔ یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو،
چاہے جیسی بھی حکومت، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں، تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ ہمیں تاریخ بتاؤ، عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی طاقت تھی۔ شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا، کبھی ڈرتا نہیں تھا۔ نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں، اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا۔ آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔ نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے، لیکن ایک چیز نہیں تھی، موت پر کنٹرول۔ اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا، یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے، ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے۔ آجا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے۔ اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا، خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے۔ کہاں کی خام خیالی، لیکن اس نے بنایا، پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، سب کی کرنسی ایک بنایا، ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں، سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں، ہماری لڑائی کریٹر سے، خالق سے۔ ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے۔ جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا، جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا۔ ازل سے لے کر ابد تک یہ سارے خیالات اس کے تھے، اور اس نے جمع کیا، عمارت بھی بنایا، فوج بھی تیار کیا۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا اس کی تیاری، اس کا جمع کرنا، اس کی عمارت بنانا؟ بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں، لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں۔ یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ نمرود اتنا سب کرتا رہا، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا، بنا لیا، لمبی عمارت بنا، فوج بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لیا، مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا۔ اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی، کہاں خدا تک پہنچنے کی بات، لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے، اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، بس یہ ایک چیز تھی۔ پھر جب وہ دن آیا
کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں. بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی. اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں. ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں. ان کی بات نہیں کرنا. کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے. اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ. وہ فرشتہ زمین پر آیا. جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا، فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی. کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی. جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی. کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا. یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی. فرشتہ واپس چلا گیا. نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ تاریخ کی ایک بات ہے اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے. یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے. یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے. نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، اسپیس پر جانا اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے. دنیا وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی ہے. اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے. 1947 کے بعد، 48 کے بعد چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی جس کی 20 لاکھ کی آبادی، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں. یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں. لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا. چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے. باقی اللہ اعلم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی. بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے. جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرینین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے. اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے بعد. اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لے تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے. تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا. میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے. کس پر؟ یہودیوں کے مطابق. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے. قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا. ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل. میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی. اور تاریخ میں ہے
تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بات معلوم ہے؟ یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے. زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں. حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی مقدس نبی تھے، لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے اور ایک درخت کو جا کر کہا اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں. درخت کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا. تاریخ میں موجود ہے. ابلیس لعین نے، شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے اندر زکریا چھپے ہوئے، اس کے اندر زکریا ہے. یہودیوں نے تیز آری لے کر کے درخت کو اوپر سے کاٹنا شروع کیا کہ درخت کے 2 ٹکڑے ہوں گے تو زکریا علیہ السلام تک بھی پہنچ جائیں گے. انہوں نے آری سے کاٹتے 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 ان کے سر تک پہنچا دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے سر کے اوپر سے کٹنے کی آواز آنے لگی تو آپ سوچا کہ اب یہ آری سے پورا کٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے زکریا صبر کر لو، اگر تم اس پر آواز نکالو گے تو صبر والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے گا. یہاں تک کہ تاریخ میں ہے وہ یہودیوں نے آری سے کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو چیر دیا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کر کے رہے. ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک گورنر یا بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا جائز نہیں. اس نے 2 بہنیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں رکھا تھا. صرف اتنی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف 33 سال کے جوان تھے. اس یہودی ظالم نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر کے برتن میں لا کر ناشتے میں رکھا تھا. اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سر کو کاٹ کر تشت پہ رکھا تھا. لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر سے یحییٰ علیہ السلام بولتے تھے اے ظالم اب بھی میں کہتا ہوں ایک نکاح میں 2 بہنوں کو رکھنا حرام ہے، حرام ہے. یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے. قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دونوں لڑتے تھے. یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں. ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی. عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لیے. عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں، تو سب کے سب اندر گھس گئے. دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی. آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی. بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے. پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا نہ سولی چڑھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا. یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا. میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں. یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے. پوری دنیا کو. آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے. 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا. دوسری قوموں کو ڈراتے تھے. کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی. آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے. ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی. پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ
ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی. یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے. وہ نبی یہی آئیں گے یہی آئیں گے, اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے ہم سے مت الجھنا, آخری نبی آنے والے ہیں ہمارے, اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن کر تم سے بدلہ لیں گے. اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور کر دو. یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی. لیکن ہوا یہ, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے, ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے. انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں پیدا کیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا, اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں آباد تھی. عرب میں پوری آبادی اسماعیل علیہ السلام کی تھی. مکہ کو آباد کس نے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے مکہ میں آس پاس سب علاقوں میں آباد, ساری جتنے بھی نسب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں عرب والوں کی. اور یہ یہودی بنی اسرائیل ہے, یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور یہ دوسروں کو حقیر جانتے تھے. جب تک یہ لوگ عرب میں تھے, مدینے میں تھے, انہوں نے ہر ایک کو حقارت سے دیکھا. عربوں سے ان کے تعلقات ایسے نہیں تھے, عام لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں, سب کو امی کہتے تھے, ان پڑھ, جاہل, ایسے الفاظ سے عربوں کو پکارتے تھے. عربوں سے اگر ان کے تعلقات ہوتے بھی تو بڑے بڑے ٹاپ لیڈر جو ہوتے ہیں عربوں کے, بس ان سے تعلقات سے, عام لوگوں کو یہ گنتے ہی نہیں, کچرا کہتے تھے. بنی اسماعیل کو جب یہ کچرا کہتے تھے, اور بنی اسماعیل میں جب آخری نبی پیدا ہو گئے تب کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہتے نہیں یہ غلط ہو گیا, آخری نبی تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے, یہ جبرائیل نے شرارت کیا اور بنی اسماعیل میں جا کر کے نبوت دی تھی. کچھ تو یہ کہنے لگے, کچھ تو کہنے لگے وہ ہے ہی نہیں آخری نبی. لیکن کیسے انکار کرتے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اس رسول کو وہ ایسے پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے. ان کے بیٹوں کے صحیح ہونے پر بھی ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ ہمارا ہی بیٹا ہے یا نہیں, لیکن حضور کو دیکھ کر کے یہ یقین تھا کہ آخری رسول ہی, آخری رسول ہونے کی ساری نشانیاں انہوں نے جو پڑھی تھی وہ سب حضور کے پاس موجود تھی. اسی لیے تو میرے عزیزوں, جو صحابہ یہودیت سے اسلام میں آئے انہوں نے سب نشانیاں دیکھی. حضرت سلمان فارسی کی بات بتا رہا ہوں, وہ عیسائیت میں تھے, سالوں انہوں نے عیسائیت میں گزارے, اور انہوں نے بھی یہی سب باتیں سنی تھی. یثرب ایک علاقہ ہے حجاز میں, کھجوروں کے باغات کا جھنڈ ہے وہاں پر, آخری نبی وہیں آنے والے ہیں. تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ سلمان فارسی عراق سے آئے تھے, مدینے میں آ کر غلام بن گئے, ایک کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے برسوں تک. پھر وہ وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. مسجد قباء جہاں ہے وہاں 14 دن تک حضور قیام کیے ہوئے تھے. تو وہ باغیچے کا جو مالک ہے, سلمان فارسی کا جو مالک تھا, اس کا بھتیجا آ کر کے خبر دیتا ہے, چاچا سنا ایک نئی خبر, یثرب میں ایک شخص آیا ہے مکہ سے, حسین چہرہ ہے, گلابی رنگت ہے, بولتا ہے تو لوگ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں. یہودی کا بھتیجا اپنے چاچا کو یہ خبر دے رہا ہے. سلمان فارسی کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھے کھجور کاٹ رہے تھے یا صاف کر رہے تھے, یہ خبر سنے کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا, جس کے انتظار میں تو سالوں گزار دیا. کیا کہا تم نے؟ مالک نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا تو غلام ہے, آقاؤں کی بات میں دخل اندازی مت کر, جا تو اپنا کام کر. لیکن ان کی بے چینی تھی کہ وہ اگر آخری رسول آ چکے تو میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے. پھر انہوں نے وقت نکالا دن کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے, دیکھیں علامتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں, وہ صاحب جانچنا بھی چاہتے تھے. کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قبول کیجیے, یہ صدقہ ہے. حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا, اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا, کیونکہ سلمان فارسی نے پڑھا تھا کہ آخری رسول صدقہ نہیں کھائیں گے. ایک نشانی دیکھ لی انہوں نے. دوسرے دن آئے, پھر وہ موقع نکالا اور کھجوریں لی اور آئے. حضور سے آ کر کے کہا کہ یہ لیجئے, قبول کیجئے, یہ ہدیہ ہے. حضور نے خود بھی کھایا اور سب کو تقسیم کیا. کہا یہ کتاب میں موجود ہے, وہ آخری رسول ہدیے کو انکار نہیں کریں گے, تحائف قبول کریں گے.
तो अलामतें देखी। फिर एक दिन, तीसरा दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे, तहबंद थी हुजूर की, चादर थी जिस्म के ऊपर। सलमान फारसी एक और निशानी देखने के लिए आए हुए थे जो किताबों में पड़ी थी। कभी हुजूर के दाएं आते, कभी बाएं आते, कभी आगे कभी पीछे, पूछने की या कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख लिया और कहा सलमान आ जाओ इधर। इधर बुलाया, अपनी चादर हटाई और कहा ये मोहरे नबूवत देखने के लिए आए थे। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच में एक ऐसा सफेद निशान था जिसको मोहरे नबूवत कहा जाता है, वो सूरज से ज्यादा चमकता था दोनों कंधों के बीच में। और हजरत सलमान फारसी वो देखने के लिए आए थे और हुजूर ने उनके पूछने से पहले चादर हटाई और कहा यही देखने आए थे। सलमान फारसी ने कहा मैं तो एक चीज देखने आया था, आपने दो चीज बता दी। क्या चीज? मैं तो मोहरे नबूवत देखने आया था, आपने दिखा भी दिया और मेरे दिल की बात की खबर भी आपने बताई है। नबी को इल्म गैब भी होता है। और सलमान फारसी ने कलमा तैयबा पढ़ लिया। उसी सलमान फारसी को आजाद कराने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ मिलकर के 500 खजूर के दरख्त लगाए थे और एक बागीचा दे करके उस यहूदी से आजाद करवाया था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो सहाबा जो आए थे यहूदियत से या ईसाइयत से, वो जानते थे हुजूर को, लेकिन ये इतनी खतरनाक कौम है जिनको अल्लाह ताला ने दिलों पर मोहर लगाया, ये यहूदी जो ईमान नहीं लाए और ये क़यामत तक इसी तरह गज़ब में रहने वाले हैं। आज इनका उभार अगर आप देख रहे हो तो शायद तारीख पता नहीं होगी कि कितनी जिल्लत की जिंदगी भी गुजारी, किस तरह भीख मांगे। आज या अपनी तारीख को कहीं पर भी सोशल मीडिया में गर्दिश करते हुए नहीं देख सकते, पाबंदी है पूरी दुनिया में। हिटलर के कत्ले आम के बारे में नहीं बोल सकता कोई, यहूदियों को इतना मारा था उतना मारा था, नहीं, दुनिया में ये बोलने पर पाबंदी है। इनके किसी भी पुरानी तस्वीरें दिखाने पर पाबंदी है। आज खुद अपने मुल्क में होने वाले हमलों की तस्वीर ना दिखाई जाए, इस पर पाबंदी है। ये तो तुम कब तक ऐब छुपाते रहोगे? जहां सड़न होती है बदबू आ ही जाएगी। और अन करीब मेरे अजीजों, कुरान की वो बात याद रखो, अल्लाह ने फरमाया सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अन करीब जालिम ये देख लेगा कि अल्लाह उसको किस खाई में गिराने वाला है। क्या अब्रहा बहुत सारे मंसूबे बनाकर काबा ढाने नहीं आया था? अल्लाह ने अबाबील चिड़ियों से उसको हिलाक किया था, फिरौन को पानी से गर्क कर दिया था, नमरूद को मच्छर से हिलाक कर दिया था। बड़े बड़े तूफानी ताकतों के बादशाह दुनिया में आए, लेकिन अल्लाह ने उनको बहुत छोटी ताकतों से हिलाक किया। लोग आज ये मुकाबला कंपैरिजन करते हुए बैठे रहते हैं, एक तरफ ईरान है, एक तरफ गजा है, एक तरफ सुपर पावर हुकूमतें हैं। ये सारे कंपैरिजन दुनिया के हो सकते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला की बादशाहत और उसकी सल्तनत जब इंतकाम पर आ जाए तो फिर मेरे अजीजों किसी मुल्क की भी जरूरत नहीं, सिर्फ हवाओं से मौला ताला ताकतों को खत्म फरमा देता। दुनिया में फैले हुए एक कोरोना को तुम काबू में नहीं कर पा रहे थे। एक छोटा सा कीड़ा होगा, एक बैक्टीरिया होगा जिसको कंट्रोल में ना ला सके और करोड़ों मौतें हो गई। कौन था ये? मौतों पर कंट्रोल तुम्हारे पास क्यों नहीं आया? सुपर पावर ताकतें बेबस नहीं थी? 2 साल पहले नहीं देखा आपने? और रब तबारक व तआला जब चाहे तो ये पकड़ जालिमों के साथ फरमाएगा। आज के दौर में दुआएं भी ये करो और अंजाम का इंतजार भी करो। ये तुम्हारा भी इम्तिहान है मेरे अजीजों। जो आग पड़ोस में लगी है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जला सकती है। अपने बुरे आमाल से तौबा करो, अल्लाह के गजब से डरो कि उसकी पकड़ ना आए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो नाहक मारे गए बच्चे हैं, मौला ताला उन बच्चों को मारने वाले जालिमों को खतरनाक अंजाम तक पहुंचाए, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाए। रब ताला उन्हें अज़ाब अलीम में गिरफ्तार फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमारे को बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर किसी नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।